میں نہیں رہے گا، گنبد خضرا تک پہنچتا چلا جائے گا۔ آخری بات، اب اتنی تفصیل میں نے بیان کر دی، آخری بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ کئی ساتھیوں کا روزہ ہے اور میں بھی روزے کی حالت میں حق بیانی کر رہا ہوں۔ آج صرف تقریریں نہیں کرنی، اللہ کے آگے جان بھی دینی ہے۔ 15 شعبان کا دن ہے، جو رات گزری ہے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی بخشش ہو گئی۔ اے کاش ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھا گیا ہو جن کو رات کو بخش دیا گیا ہو۔ آج 15 شعبان کو کانفرنس بھی اس لیے رکھی ہے کہ یا رسول اللہ کوئی اور عمل تو ہمارے پاس نہیں ہے، بس ایک عمل ہے آپ کی محبت کا، وہ لے کر بیٹھے ہیں اور عرض کرتے ہیں پورے سال کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکا ہے، یا رسول اللہ سنی کانفرنس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیں، اسی کانفرنس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ اور ایک وقت کے بہت بڑے ولی بزرگ عبداللہ احرار فرماتے ہیں کوئی میریاں جتنیاں صفتاں مرضی پیا بیان کرے پر منو سنی نہ آکھے سبحان اللہ تو میں سمجھاں گا انہیں میری کوئی صفت نہیں کی تھی۔ سبحان اللہ اور اگر میریاں برائیاں بیان کرے، خامیاں بیان کرے، منو ایک باری کہہ دیں تو سننی ہے، سبحان اللہ ایک باری کہہ دے تو سننی ہے۔ تے آپ فرماندے نے منو رب دی قسم ہے میں انہوں ہیریاں دا انعام دیاں جنہیں منو سننی آکھیا ہے۔ اب ذرا یہ بات بھی آپ کہیں گے مولانا یہ بھی کوئی حدیث ثابت کریں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا تعارف کس طرح فرمایا ہو۔ ایک بار واقعہ ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وقت ہو چکا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر تشریف فرما ہیں، حضور کھڑے ہو گئے، حضور کھڑے ہو گئے، حضور کھڑے ہو گئے، اتنے کھڑے نہیں ہوئے جتنی ہولی تسی سبحان اللہ کہہ رہے ہو، حضور کھڑے ہو گئے، حضور کھڑے ہو گئے، مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من، فقال من، فقال من، صحابہ بتاؤ میں کون ہوں؟ حضور جانتے نہیں تھے کہ صحابہ کو پتہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ او بولو یار، جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، لیکن شہزاد صاحب مصطفیٰ نے فرمایا میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولوی کہتا ہے جناب قرآن پڑھو، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے نام تو مسلمان رکھا ہے لیکن خوش نصیبی ہماری یہ ہے مسلمان ہیں تو سنی مسلمان ہیں۔ کہتے ہیں نہیں مسلمان ہی کافی ہے، سنی کہلانے کی ضرورت کیا؟ میں نے کہا حدیث سے جواب دیتا ہوں، حدیث سنو مصطفیٰ کی، انت رسول اللہ، انت رسول اللہ، انت رسول اللہ، انت رسول اللہ۔ فرمایا میں بے شک رسول ہوں، کوئی شک نہیں ہے، قرآن نے مجھے کہا محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، محمد اللہ کا رسول ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف رسول کہنے پر ہی میری عزت کو موقوف نہ رکھو، صرف یہی نہ سمجھو کہ رسول ہونے کی وجہ سے میری شان ہے۔ فرمایا انا محمد ابن عبداللہ، فرمایا بن عبد المطلب، فرمایا میں صرف اللہ کا رسول ہی نہیں، رسول تو ہوں ہی، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا فاجا علانی فی خیرہم بیتم و فی خیرہم نفسا، دنیا وچ ماں نے میرے جا جمعہ ہی کو نہیں تے میرے کار جیسا کسی دا کار بھی نہیں۔ آئے ہائے، اب کوئی بتائے کسی سنی پر اعتراض کرے نہیں نہیں مسلمان کہو اپنے آپ کو۔ میں نے کہا مسلمان تو ہیں نا، حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمانی پہ ہمیں فخر ہے، مسلمان کو سلام ہے، لیکن اگر کوئی آکے مسلمان تے سارے ہی نہیں، صحابہ کو گالی دینے والے بھی مسلمان نہیں کہلاتے؟ تو جو رکھو، ازواج مطہرات کو گالیاں دینے والے مسلمان کہلاتے ہیں؟ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں جن کو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا اگر مسلمان دیکھنا ہے تو اس کی صفت سنو۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو واحد حقیقی مانے، رسول کی رسالت کا اقرار کرے، ادب رسول ہو۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو تمام صحابہ سے افضل مانے۔ وہ اہل سنت والجماعت ہے جو ابو بکر اور عمر کو سارے صحابہ سے افضل مانے۔ اب اگر مجھے فرقہ واریت اور انتشار کا خطرہ نہ ہو تو میں ایک ایک پول کھول کے رکھ دوں، کیونکہ میں ڈرتا نہیں ہوں، میں خدا اور رسول سے ڈرتا ہوں۔
اور آپ جیسے مجاہدوں میں بیٹھ کر ڈرنا بھی کیا ہے؟ آپ جیسے مجاہدوں میں بیٹھ کے ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم مر جانے والے ہیں، مصطفیٰ کی عزت پہ کٹ جانے والے ہیں۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی ولیوں کا سردار ہے تو جیلانی کو بھی فخر یہ ہے کہ میں سنی ہوں، میں آئیں سب بولے ہم اونچی، ایسے نہیں اونچی بولو، جو ہے ذرا گج کے بولے، ہم سنی ہیں، اور خدا کی قسم جب تک ایک سنی بھی یونان میں موجود ہے جماعت اہل سنت ختم نہیں ہو سکتی، جماعت اہل سنت بھی موجود ہے۔ اور یہ میرے سامنے وہ رکا بھی آ گیا ہے جس کے اوپر جماعت اہل سنت کی باڈی تشکیل دے دی گئی ہے، اور ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، صحافی برادر موجود ہے، یہ بات میری نوٹ کر لیجئے۔ پہلے جماعت اہل سنت محدود تھی، یار ایک منٹ یار پلیز، ایک منٹ۔ پہلے جماعت اہل سنت محدود تھی، یہ روز لمحے نہیں آتے، ایک منٹ، یہ لمحے روز نہیں آتے۔ پہلے جماعت اہل سنت موجود تھی 4 باڈیوں پر مشتمل، ضیاء الامت فاؤنڈیشن، دعوت اسلامی، سلطان بہو ٹرسٹ، میریہ نصریہ ٹرسٹ۔ لیکن کچھ ہمارے ساتھی سستی کا مظاہرہ کرتے تو ہمیں تکلیف ہوتی، اس لیے ہم نے سوچا، مشاورت کی آپس میں کہ ہم ایسا نہیں کرتے کہ تنظیمی طور پر تنظیموں کو اکٹھا کر کے جماعت اہل سنت بنائی جائے۔ آج سے میں اعلان کرتا ہوں نائب صدر جماعت اہل سنت یونان اس عظیم الشان سنی کانفرنس کے اندر کہ جماعت اہل سنت کسی تنظیم کے تابع نہیں، ایک علیحدہ یکتا مبارک اور پکیزہ اور نورانی جماعت اہل سنت کی باڈی علیحدہ سے موجود ہے۔ مظفر شاہ صاحب، جماعت اہل سنت کی باڈی علیحدہ سے موجود ہے، یہ کسی تنظیم کی تابع نہیں، کوئی تنظیم اس کے ساتھ چلے تو مرحبا، علامہ صاحب کوئی ہمارے ساتھ چلے تو لبیک، لیکن ہمارا دعوت اسلامی یا ضیاء الامت فاؤنڈیشن، میریہ نصریہ ٹرسٹ، حضرت ضیاء الامت فاؤنڈیشن، ان میں سے کوئی یہ کہے یا کوئی اور کہے کہ جماعت اہل سنت میں نہیں اور جماعت اہل سنت کی باڈی کوئی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا جب تک یہ فقیر یہ اعلان کر رہا ہے ایک سنی بھی موجود ہے۔ جماعت اہل سنت کی باڈی ان 4 جماعتوں کے علاوہ 5ویں باڈی ہے۔ آپ کو مبارک ہو، بولو خوشی نہیں جی ہوئی؟ میں تے اتنیاں حدیثاں سنائیاں نے تو انہوں خوشی ہوئے گی، ہوئی جی خوشی کے نہیں؟ جماعت اہل سنت ایک علیحدہ باڈی تشکیل دے دی گئی ہے، اور اس کا اعلان بھی سن لیں۔ میں اپنے شہزاد بھائی کو اور چودھری مدثر رسول صاحب بیٹھے ہیں ان کو پیش کر دیتا ہوں کہ آنے والی اخبار پہ یہ شائع کر دیں کہ جماعت اہل سنت یونان سے ختم نہیں ہوئی، یہ پوری دنیا میں ہے اور قیامت تک رہے گی۔ چند روز قبل ایک مولوی صاحب نے ایک استعفیٰ دیا، خلقیدہ سے اخبار شائع کیا میں جماعت اہل سنت کو استعفیٰ دیتا ہوں۔ میں کہ میرے کرے ٹائے چڑھے، میں تنہوں پوچھا تو کیرے فرقے چ بڑھ گئے جا کے، اور سنیاں نو استعفیٰ دے کے چلیا کتنے چلیا جی؟ جڑا سنیاں نو استعفیٰ دے رہا پہلا سوچے میں کس فرقے چلا، کی ہو گیا، میں کیڑے طبقے ٹر گیا؟ پیڑیا سانو تے فخر ہی ایسی سنیاں، آجا واپس آ جاؤ، ہمارے سینے کشادہ ہیں، ہم آج بھی سینے سے لگا کے تمہیں ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ جماعت اہل سنت یونان کی باڈی کی تشکیل، صدر جماعت اہل سنت علامہ قاری مہتاب احمد نظامی صاحب، خطیب اعظم میریہ نصریہ ٹرسٹ غالیو کوالہ چوک، نائب صدر جماعت اہل سنت یونان علامہ شہباز رضا قادری، نائب صدر حضرت مولانا غلام مرتضیٰ قادری صاحب، جنرل سیکٹری محمد آصف رضا قادری، ایڈیشنل سیکٹری حافظ عدنان قادری، سیکٹری فنانس جناب صغیر صاحب بکھی شریف والے، جوائنٹ سیکٹری فنانس چودھری شاہد نواز وڑائے صاحب، جناب نشر و اشاعت کے ذمہ دار جناب محبوب الہی صاحب ڈھوڈا شریف سے تعلق رکھنے والے، نشر و اشاعت کے بعد نشر و اشاعت کمیٹی سے تعلق رکھنے والے ہمارے ذمہ دار جامعہ محمدیہ غوثیہ منیدی کے تنظیم کے صدر راجہ محمد اشفاق صاحب، رابطہ کمیٹی ذمہ دار حافظ محمد ظہیر صاحب مجاہد اہل سنت، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس کے بعد جناب رابطہ کمیٹی جناب محمد شکیل نقشبندی باولی شریف سے نسبت رکھنے والا۔ میں نے 2 دن قبل ان سارے دیوانوں کو چنا، میں نے کہا کوئی کچا نہ رکھو، سارے پکے پکے دانے رکھو،
کیوں؟ یہ زمین بھی سنی ہے. میں بیان ختم کرنے لگا ہوں. یہ زمین بھی اونچی بولو، یہ زمین بھی وہ آسمان بھی. اے وہ جہاں کچیاں دی تے لوڑ ہی نہیں ہے. ایک باری گج کے بولو تے روزہ کھولیے. اونچی بولو، یہ زمین بھی وہ آسمان بھی. جلوہ خورشید، جلوہ خورشید، کہکشاں بھی، قطرہ شبنم بھی، باغباں بھی، مایہ ملت بھی، لفظ کی تصویر بھی، داستان بھی، مایہ ملت بھی، نگہ باں بھی. آل سنت کے جیالو باندھ لو کمر، تمہیں نظر آئے گا سارا جہان ہی، سارا جہان ہی، سارا جہان ہی، سارا جہان ہی. جماعت اہل سنت یونان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. جماعت اہل سنت یونان، جماعت اہل سنت یونان. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہ نہیں، میرا دین پارہ نہ نہیں. بریلی کا تاجدار کہتا ہے میں دیکھو کیا ہوں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں جنہوں جسے مرضی کو تروڑ لے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہ نہیں. میں اب وقت ہوتا تو چلتا، افطاری میں تاخیر ہو جائے گی. کبھی موقع ملا اس ٹرسٹ میں آ کے آپ کے دلوں کو باغ باغ کریں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو دو جہاں تیرے کیا ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.